بسم اللہ الرحمن الرحیم. خادم حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. نئی جگہ پہ جب بھی آپ شفٹ ہوتے ہیں اور خاص طور پہ آپ دونوں ہوں، نئی شادی ہوئی ہو، تو اس جگہ کی کئی قباحتیں ہوتی ہیں. اور جب گھر میں ہوتے ہیں 100 طرح کے شیلٹرز ہیں، لیئرز ہیں جو آپ کے میاں کو اچھا بنائے رکھتا ہے. ایک لحاظ ہوتا ہے، بھرم ہوتا ہے، خاندان کی مان مریادہ ہوتی ہے. مگر دو چیزیں جو میں نے پچھلے کئی برسوں سے بہت سخت نوٹ کی ہیں اور بڑی باقاعدگی سے اس پہ غور کیا ہے. ایک تو یہ کہ کبھی اپنے بچوں کو اپنے سے بہت اعلیٰ اسکولوں میں نہ ڈالیں، یہ بہت نقصان ہوتا ہے، بچے آپ کے نہیں رہتے. دوسرا، جب آپ اپنے مین سے نکل کر ایک دم زیادہ اونچے طبقے میں جاتے ہیں، لائک نارمل رہتے رہتے اب ایک دم ڈیفینس میں چلے جائیں، تو ڈیفینس میں جا کے کلچر 100% الگ ہوگا، 180 ڈگری کا. اور لائک اگر کسی کے میاں کو راتوں کو باہر پھرنے کا شوق ہے، باہر رہنے کا شوق ہے، تو ڈیفینس میں جانے کے بعد یہ 100 گنا بڑھ جائے گا. مجھے یاد ہے جن دنوں میں دنیا ٹی وی اور لاہور نیوز کے نئے رپورٹرز اور اینکرز کی ٹریننگ کرا رہا تھا، تو ہمارے جو فوٹوگرافر تھے وہ ماشاءاللہ بڑے لمبے. اور ایک روز ہم دونوں بیٹھے ہوئے تھے، باقی لوگوں کو ہم نے کام پہ بھیجا ہوا تھا، تو اس نے بتایا کہ مجھے ہیوی بائکس چلانے کا بہت شوق ہے. اب اس نے جو تفصیل بتانی شروع کی کہ یہ ایک پورا کلچر ہے، پوری ایک ڈیمانڈ ہے، اسے اس شوق کو بھی پورا مرد چاہیے اور اس کا کوئی حصے دار نہ ہو. کب نکلنا ہے، کہاں نکلنا ہے، کیسے نکلنا ہے، کیسے پارٹی کرنی ہے، کسی فارم ہاؤس پہ جانا ہے. یہ میں لاہور کی بات کر رہا ہوں. کراچی میں جو بائکرز ہیں ان کا کلچر اس سے بالکل مختلف ہے. ابھی یہ جو کیس آیا ساحر والا اور مصطفیٰ، جسے بچہ وہ مارا گیا اور باقی سارے، کوئی نشہ کر رہا ہے، کوئی ہیروئن بیچ رہا ہے، کوئی کچھ بیچ رہا ہے، کچھ اس میں لڑکیاں انوالو ہیں. تو بائکرز کے ساتھ خاص طور پہ جو ہیوی بائکس ہیں، ان میں ایک لت ہوتی ہے کہ پیچھے لڑکیاں ان کی بیویاں نہیں ہوتی، نہ ان کی ظاہر ہے کوئی عزیزہ ہوتی ہے. تو بازار سے اس طرح کی لڑکیاں وافر مقدار میں مل جاتی ہیں جن کا کوئی کریکٹر نہیں ہوتا، جن کا خاندان ہوتے ہیں پر انہوں نے ان کو چھوڑا ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کو وہ کیپچر کریں. تو اب آپ سوچئے کہ نئی آپ کی شادی ہوئی ہو، آپ ڈیفینس میں چلے گئے ہوں اور آپ کے میاں کے پاس ہیوی بائک ہو، اور اس کے بعد وہ گھر پہ کیوں آئے گا. اس بیچ میں 1 سال گزر جائے، 2 سال گزر جائے، آپ کے 2 بچے ہو جائیں، 3 بچے ہو جائیں، تو اب آپ یا تو اپنے اکیلا ہونے کے فیصلے پہ کرمبل کرو گے، میں اکیلی کیوں ہوئی، کیوں یہاں آئی. دوسرا، آپ میاں سے ہر وقت جھگڑو گے، بدتمیزی کرو گے، لڑو گے. جو سب سے برا لڑکیاں کرتی ہیں وہ چھوڑ کے گھر چھوڑا، اپنے گھر چلی گئی. اپنا گھر وہ نہیں ہے، وہ ماں باپ کا گھر ہے. اپنا گھر یہی تھا جس کو آپ نے خالی چھوڑ دیا. اب پیچھے وہ اس بائک پہ بٹھا کے کسی بھی علم غلم لے کے اسے گھر آ جائے تو وہاں کوئی محلے کا بندہ اس کے ماتھے پہ شکن بھی نہیں آئے گی، کسی کے کان پہ کچھ بھی نہیں رینگے گا. اور جس چیز کو اس نے نہیں کیا تھا گناہ، وہ آپ نے اس کو رستہ دے دیا، اور ممکن ہے اب اس گروپ کے باقی لوگ بھی وہاں آنے لگ جائیں. اب یہ دیکھ لیں کہ ایک غلط فیصلہ کتنے بڑے نقصان سے دوچار کرتا ہے. طے کر لیں ساتھ رہنا ہے، اوکے، پوری اسٹریٹجی الگ ہوگی. نہیں رہنا، چلے جائیے، اور اس کے نقصانات الگ ہوں گے. اب کچھ لڑکیاں ایسا بھی کرتی ہیں کہ اس نے برائی کی، یہ موبائل پہ بیٹھا لڑکیوں سے باتیں کر رہا ہے، یہ ان کے میسیجز آ رہے ہیں، یہ کر رہا ہے، یہ وہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے میں بھی کرتی ہوں. برائی کا جواب جب بھی برائی سے دیں گے، آپ اپنی ذات کو نشانہ بنائیں گے. آپ کا جسم کسی اور کا کھلونا بن جائے گا، آپ کی روح کسی اور کے ہاتھ میں چلی جائے گی. آپ کے میاں کا کیا گیا، وہ تو پہلے ہی کہیں اور انگیج ہوا ہے. اب اس کے لیے آپ کم میٹر کر رہے ہو، ایسے میں آپ نے اپنے آپ کو بے وقت کر لیا کم قیمت پہ بدلہ لینے کے لیے. تو یہ آپشن کبھی مت اختیار کیجیے. دوسرا، لڑکے اپنے گھر کبھی مت جائیے. تیسرا، لڑکے کے ماں باپ سے اور عزا و کارب سے اور بھابھیوں سے اور بہنوں سے شکایت
मत कीजिए। जब आप शिकायत करोगे हर वक्त ये करता है तो वो उससे बात करेंगे। अच्छा, उससे बात करने के नतीजे में गुस्सा किस पर निकलेगा? वहाँ तो वो तरदीद करेगा, झूठ बोलती है, सख्त सख्त लफ्ज़ बोलेगा। तो अब आप पे गुस्सा उसने पहले नहीं निकाला, पहले तो सिर्फ वो शाम को चला जाता है। अब आपसे बदजुबानी भी होगी, बदकलामी भी होगी, बदलिहाजी भी होगी। सो जो फ़ौरन दिल में आता है वो मत किया करें, थोड़ा अपना गौर कर लेता है कि मैं ये करूं कि ना करूं। एक सूरत ये होती है कि खुद उसके साथ आप और ज़्यादा मोहब्बत का सलूक करने लग जाएं और उसके कानों से निकालें कि तुम मेरे हीरो थे, अब बच्चों के तुमने रोल मॉडल बनना है। तो अगर किरदार अच्छा होगा तो बच्चों का रोल मॉडल बन सकोगे। और हमारे बच्चे ज़रा कुदरत का तोहफ़ा हैं, तो तोहफे के बाद तो इंसान ज़्यादा समझदार, ज़्यादा वाइज, ज़्यादा दाना बनता है। जितनी लड़कियों ने भी ये तजर्बा किया है कि मुंह दर मुंह हो गई और उसको तू तकार और तुम्हारा ऐसा और तुम्हारा माजी ऐसा, तुम घटिया, तुम्हारे घर वाले घटिया, तुम्हें किसी ने रोका नहीं। अब जितनी आप ये बात बढ़ाते जाओगे, लड़कियां इस मामले में बहुत माहिर होती हैं, ज़ुबान पे ज़रा काबू नहीं होता, गुस्सा आया तो फिर वो मुंह दर हो गई। मुंह दर मुंह होने का मतलब होगा कि चाका खुल जाएगा। अब अगली दफ़ा वो साथ बिठा के घर ले आया, फिर क्या करोगे? आपको उससे चाय भी पिलानी होगी, खाना भी खिलाना पड़ेगा, और या लड़के वो आपको कहकर चली जाओ। कभी भी एक्सट्रीम पे मत जाएं। केस टू केस जो आखिरी सोल्यूशन है वो फ़र्क होता है। ज़ाहिर जब मेरे पास आते हैं आप काउंसलिंग के लिए तो फिर हम देखते हैं कि इसका अल्टीमेट सोल्यूशन क्या है। लेकिन आज चूँकि इस तरह के बहुत सारे मसाइल कॉन्जेक्टिव कभी यहाँ से कभी वहाँ से आते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं वो बातें तो आपको ज़रूर बताऊँ जो आपको नहीं करनी चाहिए। करने वाली फिर जब आप काउंसलिंग आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, 101 आके हमारे ऑफिस में भी ले सकते हैं, दोनों सूरतें पॉसिबल होती हैं। अच्छा जी, ये मिसेस हमीदा ने शुक्रिया भेजा है नाश्ते का। बहुत शुक्रिया नाश्ता का, शुक्रिया भेजने का। नाश्ता किया आपने, मज़े आपने किए, अभी रमज़ान में भी जारी रखिएगा। तो इंशाअल्लाह ये है जो बहुत ही वेट लॉस नाश्ता, ये रोटी और पराठों का बहुत शानदार नेमुल बदल है और जिम जाने की झंझट से भी बचाता है, खुश जायका, वज़न कम करने में मदद करता है। ये आप सुबह सहरी में ले सकते हैं। एक कप दूध में वैसे 3 चम्मच होते हैं, आप 4 से 5 चम्मच ले सकते हैं, लेकिन दूध की मिकदार भी बढ़ाएंगे और साथ कुछ और भी जो खाने वाली चीज़ें खा सकते हैं। ओके जनाब, तरीका पूरा लिखा हुआ है। कायनात हर्बल की ये प्रोडक्ट है, 10 खालिस अज्जा से जो बनाया गया, उम्दा। 0341657826 और 10% रायत है इस पर रमज़ान की, ये आप उसको अवेल कर लीजिए। नहीं ना, इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।